مراد آباد میں ایک بڑے شاعر گزرے ہیں، جگر مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ، بڑے شاعر تھے، عمدہ غزل کہتے تھے، استاد الشعراء تھے، سارے شعراء ان کو اپنا استاد سمجھتے تھے، مگر اللہ کی شان دیکھیں کہ اس بندے کو شراب کی عادت پڑ گئی تھی اور وہ کھلے عام شراب پیتا تھا، ڈرتا جھجکتا نہیں تھا، مشہور شرابی تھا، مگر تھے بہت ذہین اور بڑے اچھا کلام کرنے والے تھے۔ اس زمانے میں ایک وزیر تھے عبدالرب نشتر، وہ بھی شاعر تھے، نشتر ان کا تخلص تھا۔ ایک مرتبہ ان کے دفتر میں جگر مراد آبادی ملنے کے لیے گئے۔ اب ظاہر میں ان کے کپڑے بھی میلے کچیلے اور عام سے تھے اور حیثیت بھی کوئی نہیں تھی، تو ان کے جو اٹینڈنٹ تھا اس نے دیکھا تو اس نے کہا کہ بھائی وزیر صاحب اپنے دفتر میں مصروف ہیں اور وہ تو اس طرح عام بندوں سے نہیں ملا کرتے۔ جگر صاحب نے کہا کہ یہ چھوٹی سی پرچی ہے، یہ انہیں دکھا دو، مجھے اجازت مل جائے گی۔ وہ خادم بڑا حیران ہوا، یہ کون بندہ ہے بھائی جو اتنے دعوے سے کہہ رہا ہے؟ انہوں نے کاغذ کی چھوٹی سی پرچی پر ایک مصرع لکھا، نشتر سے ملنے آیا ہوں میرا جگر تو دیکھ، نشتر سے ملنے آیا ہوں میرا جگر تو دیکھ۔ اب اس میں نشتر صاحب کا نام بھی آ گیا تھا اور جگر صاحب کا بھی نام آ گیا تھا اور مقصد بھی بتا دیا گیا تھا۔ اس نے جا کے جیسے ہی وہ پرچی عبدالرب نشتر کو دی تو وہ تو کھڑے ہو گئے، اچھا جگر صاحب مجھے ملنے آئے ہیں۔ خود باہر آئے اور جگر صاحب کو لے کر اپنے دفتر میں جا کر بٹھایا اور پھر ان سے گفتگو کی۔ تو شعراء کی دنیا میں ان کا بڑا مقام تھا۔ اللہ کی شان دیکھیں، اللہ سبب بنانے والے ہیں کہ اس زمانے میں اجمیر شریف میں ایک نعتیہ مشاعرہ ہوا۔ اور جو نعتیہ مشاعرہ تھا وہ بڑے پیمانے پہ تھا، یعنی جیسے بین الاضلاعی مقابلے ہوتے ہیں نا کہ پورے ملک سے شعراء کو بلاؤ۔ اب جو انتظام کرنے والے تھے وہ اس بات پہ حیران تھے کہ ہم جگر کو نعت پڑھنے کے لیے بلائیں یا نہ بلائیں۔ کچھ کہتے تھے کہ وہ شرابی ہیں، ان کو نہیں بلانا چاہیے، کچھ کہتے تھے کہ وہ مشاعرہ کیسا جس میں اتنا بڑا شاعر نہ ہو، تو اختلاف رائے ہو۔ بالآخر منتظمین نے فیصلہ کیا جرأت مندانہ کہ نہیں، ہم ان کو بلائیں گے اور ان کو کہیں گے کہ وہ بھی نعت پڑھیں۔ اب انہوں نے جگر مراد آبادی کو اپنی ریکویسٹ پہنچا دی کہ جی ہم مشاعرے کی دعوت دیتے ہیں، آپ آئیں اور نعت پڑھیں۔ جگر صاحب نے نہ تو کر دی، مگر حیران تھے کہ مجھ جیسا شرابی، مجھ جیسا گناہگار، مجھ جیسا سیاہکار اور نبی اکرم کی شان میں کلام لکھے اور ان کی شان میں کلام پڑھے، میرے منہ کو زیر کیسے دیتا ہے؟ پھر ان کے دوستوں نے ان کو مجبور کیا، مگر ان کو تو نعت لکھنے سے کوئی انس ہی نہیں تھا۔ غزل لکھتے تھے، عورت کے حسن و جمال کو بیان کرنے میں بڑی مہارت تھی۔ انہوں نے ارادہ کر لیا نعت لکھنے کا، روز نعت لکھنے بیٹھتے اور بے اختیار غزل لکھ بیٹھتے، نعت لکھنی شروع کرتے اور غزل لکھتے تھے، پھر لکھے ہوئے کو کاٹتے، لکھتے کاٹتے، لکھتے کاٹتے کئی دن گزر گئے۔ ایک اذیت تھی ذہنی کہ میں اس قابل نہیں کہ مجھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں کچھ لکھنے کی سعادت ملے۔ سمجھتے تھے کہ یہ میرے گناہوں کا وبال ہے۔ پھر اللہ کی شان دیکھیں کہ ایک دن ایک مصرع بن گیا اور پھر تو جیسے راستہ ہی کھل جاتا ہے۔ ایسی بارش ہوئی مضمون کی کہ انہوں نے ایک مجلس میں نعت لکھ ڈالی اور ارادہ کر لیا کہ میں جاؤں گا اور نعت پڑھوں گا۔ پھر انہوں نے سوچا کہ عوام الناس بکھرے ہوئے ہیں کہ کیسے کوئی ایک شرابی کو نعت پڑھنے کے لیے کہہ سکتا ہے، اگر جگر صاحب نے نعت پڑھی تو ہم ان کی پٹائی کریں گے، تو ہنگامہ کھڑے ہونے کا ڈر تھا۔ تو منتظمین نے کہا کہ آپ مشاعرے سے چند دن پہلے ہی آ جائیں اجمیر شریف۔ یہ 3 دن پہلے مشاعرے سے اجمیر شریف پہنچ گئے
لوگوں کو پتہ نہیں تھا، لوگ توقع کرتے تھے کہ جی مشاعرے کے دن آئیں گے. یہ وہاں بیٹھے ہیں اجمیر شریف میں اور حالات کا جائزہ لے رہے ہیں. شہر میں بڑے بڑے پوسٹر لگے ہوئے ہیں. ہم ایک شرابی کو نبی علیہ السلام کی شان میں شعر نعت کہنے کی اجازت نہیں دے سکتے. اگر اس نے نعت پڑھی تو ہم اس کو ذلیل کریں گے، رسوا کریں گے، ہم اس کی مخالفت کریں گے. اب منتظمین بھی پریشان تھے. خیر جب مشاعرے کا دن آیا تو جگر صاحب کو انہوں نے بڑے حفاظت کے ساتھ مشاعرے کی جگہ تک پہنچا دیا اور چھپا کے بٹھا دیا. اب شاعر آئے اور انہوں نے آ کے اپنی اپنی نعتیں پڑھنی شروع کر دیں. جب محفل عروج پہ تھی نا، اس وقت جو اسٹیج سیکرٹری تھا اس نے اعلان کیا کہ رئیس المتغزلین جگر مراد آبادی آتے ہیں. اب یہ نام سن کے ایک ہنگامہ، ایک شور برپا ہو گیا. مجمع نے کہنا شروع کر دیا نہیں ہم ان کی نعت نہیں سنیں گے، یہ شرابی ہے، کبابی ہے، ہرگز اجازت نہیں دے سکتے، یہ گستاخی ہے کہ یہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی بات کرے. خیر جگر مراد آبادی نے بڑے تحمل کے ساتھ اسٹیج پہ آ کے سب ہنگامے کو دیکھا اور پھر اتنی بات کہی کہ محترم سامعین، آپ مجھے ہوٹنگ کر رہے ہیں یا اس نعت کو ہوٹنگ کر رہے ہیں جو میں سنانے کے لیے آج آپ کے سامنے آیا ہوں. تو مجمع خاموش ہو گیا. جب مجمع 1 منٹ کے لیے خاموش ہو گیا تو انہوں نے اپنی شعر کا پہلا مصرع پڑھا. ایک رند ہے اور مدحت سلطان مدینہ. ایک رند ہے اور مدحت سلطان مدینہ. اب الفاظ ایسے تھے کہ مجمع کے لوگوں کو جیسے سانپ سونگھ گیا. وہ چاہتے تھے کہ ہم بھی سنیں آخر ایک شرابی نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہا. تو جب مجمع خاموش ہو گیا تو جگر مراد آبادی نے روتے ہوئے نبی علیہ السلام کی شان میں اشعار پڑھے. ایک رند ہے اور مدحت سلطان مدینہ، ہاں کوئی نظر رحمت سلطان مدینہ. دامان نظر تنگ فراوانی جلوہ، اے طلعت حق طلعت سلطان مدینہ. اے خاک مدینہ تیری گلیوں کے تصدق، تو خلد ہے تو جنت سلطان مدینہ. اس طرح کے ہر ساس و مصروف عبادت، دیکھوں میں در دولت سلطان مدینہ. ایک ننگے غم عشق بھی ہے منتظر دید، صدقے تیرے اے صورت سلطان مدینہ. کونین کا غم یاد خدا اور شفاعت، دولت ہے یہی دولت سلطان مدینہ. ظاہر میں غریب الغربا پھر بھی یہ عالم، شاہوں سے سوا سطوت سلطان مدینہ. اس امت آسیش نہ منہ پھیر خدایا، نازک ہے بہت غیرت سلطان مدینہ. کچھ ہم کو نہیں کام جگر اور کسی سے، کچھ ہم کو نہیں کام جگر اور کسی سے، کافی ہے بس ایک نسبت سلطان مدینہ. کافی ہے بس ایک نسبت سلطان مدینہ. اب جب یہ انہوں نے نعت پڑھی تو مجمع تو حیران تھا کہ اللہ نے ایک شرابی کے زبان سے کیسی عجیب باتیں کہلوا دی. یہ باتیں تو کوئی عاشق صادق ہی کہہ سکتا ہے نا. کچھ ہم کو نہیں کام جگر اور کسی سے، کافی ہے بس ایک نسبت سلطان مدینہ. خیر جگر مراد آبادی بھی خوش تھے اور باقی شعراء بھی خوش تھے. مشاعرے کے بعد جگر مراد آبادی کی ملاقات ہوئی حضرت مجذوب رحمۃ اللہ علیہ سے. حضرت مجذوب رحمۃ اللہ علیہ اس زمانے میں گریڈ 22 کے آفیسر تھے، سیکٹری لیول کے، ڈائریکٹر لیول کے آفیسر تھے، مگر داڑھی تھی، سادہ لباس پہنتے تھے اور مولوی ٹائپ بندے تھے. تو جگر مراد آبادی نے دیکھا تو انہوں نے پوچھا مجذوب تم تو مسٹر تھے، تمہاری ٹر کیسے مس ہو گئی؟ مجذوب تم تو مسٹر تھے، انگریزی تعلیم یافتہ تھے، تم تو مسٹر تھے، تمہاری ٹر کیسے مس ہو گئی؟ تو حضرت مجذوب رحمۃ نے فرمایا کہ مجھے ایک اللہ والے کی صحبت نصیب ہوئی اور اس کی صحبت سے میری ٹر مس ہو گئی. تو جگر مراد آبادی نے کہا کہ کیا میری بھی ملاقات ہو سکتی ہے؟ کہا میں ان سے اجازت لے کے ملاقات کروا سکتا ہوں.
जिगर मुराद आबादी ने कहा कि मेरी दो शर्तें हैं। एक शर्त तो यह कि मैं आऊंगा तो चूंकि पीना मेरी आदत बन चुकी है, अब इसके बगैर मैं रह नहीं सकता, तो मैं वहां भी जाकर पीऊंगा, ये शर्त है मेरी। चुनांचे ख्वाजा मजदूब रहमतुल्लाह ने हजरत अकबर थानवी रहमतुल्लाह से पूछा कि हजरत एक शायर है, शराबी है, मगर आपसे मिलने का ख्वाहिशमंद है, शर्त ये लगाता है कि मैं आऊंगा तो मैं वहां भी पीऊंगा, रात को पिए बगैर मेरा गुजारा नहीं होता। हजरत थानवी रहमतुल्लाह ने फरमाया हाँ, वो हमारे ऊपर वबाल नहीं आएगा। चुनांचे मजदूब रहमतुल्लाह अलैह की वसातत से जिगर मुराद आबादी को हजरत अकबर थानवी रहमतुल्लाह की सोबत में जाना नसीब हो गया। अब हजरत के चेहरे का दीदार किया तो दिल ने मलामत की कि जिगर कब तक तुम इस शराब को पीते रहोगे। कहते हैं छुट्टी नहीं है मुंह से ये काफिर लगी हुई, ऐसी आदत है कि इसको छोड़ना मुश्किल होता है। मगर जिगर मुराद आबादी ने उस वक्त हजरत के सामने दो इरादे किए। हजरत, एक तो आज मैं अपने चेहरे पर दाढ़ी सजाने का इरादा करता हूं, आज के बाद शेव नहीं करूंगा, और दूसरा इरादा कि आज के बाद मैं शराब नहीं पीऊंगा। बिन कहे अल्लाह वाले की सोहबत की बरकत से अल्लाह ने तौबा की तौफीक अता फरमा दी। चुनांचे हज़रत थानवी रहमतुल्लाह ने दुआ दी और जिगर मुराद आबादी ने दाढ़ी भी रख ली और शराब भी छोड़ दी। शुरू में चंद दिन तो तबीयत बड़ी खराब रही, डॉक्टरों ने कहा कि तुम्हें शराब छोड़नी थी तो टेपर ऑफ करते, थोड़ी थोड़ी घटाते। कहने लगे नहीं, जब मैंने छोड़नी थी तो मैंने छोड़ दी, अब ज्यादा से ज्यादा मौत ही आ जाएगी ना, और क्या, मैं उसके लिए तैयार हूं। अल्लाह ने किया कि कुछ अर्से बाद सेहत भी बहाल हो गई, शराब की आदत भी छूट गई, और चेहरे से दाढ़ी सजने की वजह से चेहरा नूरानी भी बन गया। अब लोग जिगर मुराद आबादी को देखने के लिए आते, दूर दूर से आते और जिगर मुराद आबादी को देख के आए। तो जिगर मुराद आबादी को पता चल गया कि लोग मेरी शक्ल देखने के लिए आते हैं, तो जिगर मुराद आबादी ने अपने बारे में खुद शेर कहा, चलो देख आए तमाशा जिगर का, चलो देख आए तमाशा जिगर का, सुना है वो काफिर मुसलमान हुआ है। चलो देख आए तमाशा जिगर का, सुना है वो काफिर मुसलमान हुआ है। फिर तो अल्लाह ने ऐसी कबूलियत दी और इन्होंने अच्छा कलाम कहना शुरू किया कि लोग हैरान होते थे। एक दिन किसी शायर ने पूछा कि जिगर, आप तो मकबूल हो गए, हर बंदे के दिल में आपकी मोहब्बत है, आखिर आपको ये महबूबियत कैसे मिली? तो शायर बात का जवाब शेर में दिया करते हैं। तो जिगर मुराद आबादी ने शेर जवाब दिया, मेरा कमाल इश्क में इतना है ए जिगर, मेरा कमाल इश्क में इतना है ए जिगर, वो मुझ पे छा गए मैं जमाने पे छा गया। मेरा कमाल इश्क में इतना है ए जिगर, वो मुझ पे छा गए मैं जमाने पे छा गया। जब अल्लाह की मोहब्बत दिल में आती है फिर अल्लाह पूरे आलम में कबूलियत अता फरमा देते हैं। काश कोई ऐसा कबूलियत का लम्हा हमारी जिंदगी में भी आ जाए कि हम भी अल्लाह के यहां मकबूल हो जाएं, हम पर भी अल्लाह ताला की इनायत की नजर पड़ जाए, रहमत की नजर पड़ जाए। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, और थम्स अप का बटन दबाकर इस वीडियो को लाइक करें।